لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. باب فضل الغسل یوم الجمعۃ وهل علی الصبی شہود یوم الجمعۃ او علی النساء. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو عنوان دیا ہے جمعہ والے دن غسل کرنے کی فضیلت کے بارے میں. نمبر 2، کیا بچے جمعہ والے دن نماز جمعہ میں آئیں گے یا نہیں. نمبر 3، عورتیں بھی جمعہ میں شریک ہو سکتی ہیں یا نہیں. امام بخاری نے پہلا جز جو باندھا ہے ترجمۃ الباب کا، اس میں ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جمعہ والے دن غسل کرنے کی فضیلت. اب ظاہر ہے جمعہ والے دن لوگ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں گے تو ان کے لیے غسل کرنے کی جو صورت ہے وہ فضل کے درجے میں ہے، واجب کے درجے میں ہے یا سنت کے درجے میں ہے. دوسرا، چھوٹے بچے اور عورتیں بھی جمعے میں آ سکتے ہیں یا نہیں، اس پر امام بخاری یہاں بات کریں گے. ایک بات تو ذہن میں بٹھا لیں، بچوں پر بھی جمعہ فرض نہیں، عورتوں پر بھی جمعہ فرض نہیں. لیکن اگر بچے جمعہ والے دن مسجد میں جمعہ پڑھنے آئیں تو یہ اچھی بات ہے، امر مستحسن ہے. ایسے ہی اگر کوئی جامعہ مسجد ایسی ہے جس میں عورتوں کے لیے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے باقاعدہ حال بنا ہوا ہو اور وہاں پر ان کے لیے راستہ الگ سا ہو، تو عورتیں اگر نماز جمعہ کے لیے آنا چاہیں تو اس کے آنے کی گنجائش ہے، آنا چاہیے. لیکن عورتوں پر بھی نماز جمعہ فرض نہیں ہے. فرض جو نماز جمعہ ہے وہ ہر عاقل بالغ آزاد مسلمان کے اوپر ہے جو تندرست ہو، بیمار نہ ہو. جمعہ میں آنے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں، یہ جو احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لائے ہیں، ان احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کر کے آئے. چونکہ ان میں امر کا صیغہ ہے اور جس میں امر کا صیغہ ہو اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید جمعہ والے دن غسل کرنا فرض ہے. لیکن جمہور علماء، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک علیہم الرحمہ، یہ سارے حضرات فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا سنت ہے، مستحسن امر ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، لیکن فرض یا واجب نہیں. مثلا اگر کوئی آدمی جمعہ والے دن غسل نہ کرے اور نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. البتہ نماز جمعہ کے آنے کے لیے غسل کر کے آئے تو یہ عالی شان بات ہے، اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے اور اس کا ترک نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھار کسی مجبوری کی صورت میں اگر کسی آدمی کا جمعہ کا غسل رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، کہہ دیں گے کہ جمعہ ہو جاتا ہے. عادتاً غسل نہ کر کے آنا، ایسے ہی آدمی میلا کچیلا آ جائے، جمعہ تو ہو جائے گا لیکن جمعہ کی شان حاصل نہیں ہوگی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی بات کو یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں
کہ جمعہ کا غسل واجب تو نہیں، البتہ اہتمام ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم، جب تم میں سے کوئی بھی آدمی جمعے کے لیے آئے، احدکم الجمعۃ، جمعہ کے لیے آئے، فلیغتسل، تو اس کو چاہیے کہ غسل کر کے آئے۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے میں آنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو روزانہ نہاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، ان کے لیے تو جمعے والے دن غسل کرنا سنت ہے۔ البتہ کچھ لوگ وہ ہیں جو پورا ہفتہ نہاتے نہیں، کام کاج کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، کپڑے ان کے میلے ہوتے ہیں اور ان سے پسینے کی خوب بو آ رہی ہوتی ہے۔ ایسا آدمی کہ جس کا کام مشقت والا ہے اور پسینہ خوب آتا ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، ایسے آدمی کے لیے نماز جمعہ کے لیے آنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کر کے آئے، اس پر واجب ہے، لازمی ہے۔ اگر وہ غسل کر کے نہیں آئے گا تو اس کے جمعے پہ حرف آئے گا۔ امام احمد بن حنبل کی جو رائے ہے یہ زیادہ خوبصورت اور حسین ہے کہ جس جگہ پر لوگ مزدور طبقہ لوگ ہوں ان کو چاہیے کہ وہ جمعے والے دن نہا دھو کر کپڑے پہن کر آئیں۔ البتہ جو لوگ روزانہ نہاتے ہیں، روزانہ کپڑے بدلتے ہیں، تو وہ تو صبح نہا لیں گے، کپڑے بدل لیں گے، تو جمعہ میں غسل بھی ہو گیا، کپڑے بھی ہو گئے، وہ تو الگ سے جمعے سے پہلے پھر غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ بعض علماء کے نزدیک نماز جمعہ کے لیے غسل ضروری ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یوم الجمعہ کے لیے غسل ضروری ہے۔ صحیح تر بات یہ ہے کہ جمعے والے دن یوم الجمعہ کے لیے غسل ضروری ہے، چونکہ نماز جمعہ کے لیے تو لوگ آتے ہیں اور جمعے والے دن ہی جمع ہوتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے، اور اس اجتماع میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ اگر لوگ میلے ہوں گے، پسینے کی بو آئے گی تو دوسرے ساتھیوں کو، ساتھ کھڑے ہونے والوں کو تعفن اور بو آئے گی، جس سے ایذاء اور تکلیف ہوگی، تو عبادت کے بجائے گناہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی صبح سویرے غسل کر لے جمعے والے دن اس نیت کے ساتھ کہ میں آج جمعہ پڑھوں گا، غسل کر لیتا ہوں، اور نماز جمعہ کے پڑھنے کے لیے جب آئے تو اس وقت وضو کر لے تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ اگرچہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، نماز جمعہ میں آنے کے لیے وہ غسل کر کے آئے تب اس کو ثواب ملے گا، لیکن صحیح تر بات وہی ہے جو پہلی میں نے بیان کی کہ جمعے والے دن غسل کر لینا، اس سے فضیلت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ اس کی علت یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو بو نہ آئے۔ دوسری حدیث ہے، حضرت نافع نے نقل کی ہے عبداللہ ابن عمر سے، حضرت سالم بن عبداللہ نے نقل کی ہے عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر نقل کرتے ہیں اپنے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے والے دن خطبہ دے رہے تھے۔ ان عمر بن الخطاب بینہ ہوا قائم فی الخطبۃ یوم الجمعۃ، جمعے والے دن خطبہ دے رہے تھے، اچانک مہاجرین اولین میں سے ایک صاحب تشریف لائے، تو حضرت عمر نے ان کو وہاں ہی دوران خطبہ آواز لگائی کہ اے فلانے، ایت ساعۃ ھذہ، یہ کون سا ٹائم ہے آنے کا؟ خطبہ ہو رہا ہے اور درمیان خطبہ تم آ رہے ہو۔ جب حضرت عمر نے یہ آواز لگائی تو آنے والے شخص نے کہا کہ امیر المومنین، اصل میں کسی کام میں مشغول ہو گیا تھا، تو جمعے کی اذان ہو گئی تو میں اپنے گھر بھی نہیں جا سکا غسل کرنے کے لیے، کپڑے بدلنے کے لیے، میں بس سیدھا یہاں پر آیا اور آ کر میں نے صرف وضو ہی کیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اچھا، صرف وضو کیا ہے؟ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن غسل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں اس حدیث پہ ذرا غور کیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے تو اچانک ایک ایسا شخص آیا جو مہاجرین میں سے بھی ہے، اول مہاجرین میں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول صحابہ میں سے ہے۔ یہاں پر شارحین لکھتے ہیں کہ ہوا عثمان بن عفان، کہ وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
خطبہ دینے والے امیر المومنین عمر بن خطاب اور خطبے کے درمیان آنے والے عثمان بن عفان، جب وہ تشریف لائے تو حضرت عمر نے درمیان میں ہی کہا کہ عثمان یہ کون سا ٹائم ہے آنے کا؟ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ خطبہ سے پہلے مسجد میں آنا جمعہ کے لیے ضروری ہے، اور یہ بات میں کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں کہ ہمارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اجمیوں کے لیے صرف عربی خطبہ ضروری ہے، اجمیوں کے لیے اردو خطبہ سننا ضروری ہے۔ اردو خطبہ سنیں گے تو کچھ دین سمجھ میں آئے گا، لہٰذا اردو تقریر سے پہلے آنا یہ جمعہ کا حصہ ہے، اور جو لوگ نہیں آتے کل خدا تعالیٰ کے دربار میں ان کا منہ سیاہ ہوگا، بدصورت شکل میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، چونکہ یہ دین سیکھنے کی غرض نہیں رکھتے، ان کے اندر تکبر اور غرور ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس ہم عربی والا خطبہ دسا وہ بھی سوتے ہوئے سن لیں گے، یا بڑے تھکے ہوئے ذہن کے ساتھ سن لیں گے، اور اس میں بھی دل میں کوس رہے ہوں گے کہ یہ تو خطبہ بھی بہت لمبا پڑھتے ہیں مولوی صاحب، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں تو ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، بہت جلدی جلدی کام مکانا چاہیے۔ ابھی پچھلے دن وہ ایک بڑا سمجھدار آدمی تھا، تو وہ کہنے لگا جی میں غلطی سے ایک مسجد میں داخل ہو گیا، تو وہاں امام صاحب نے بہت لمبی نماز پڑھائی جی، 18 منٹ لگا لیے۔ تو اس وقت میں نے سوچا، میں نے کہا کہ میرا نظریہ تو یہ ہے کہ جماعت کی نماز تھوڑی مختصر ہونی چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایسے منافقوں کو تکلیف دینے کے لیے فرض نماز بھی لمبی ہونی چاہیے، تاکہ اس طریقے کے الو کے پٹھے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ٹائم نوٹ کرتے ہیں کہ جی 18 منٹ لگا دیے امام صاحب نے، لمبی قرات شروع کر دی، اس طرح کے منافق کو جب تکلیف ہوگی تو اللہ خوش ہوگا۔ حالانکہ مسلمان کو تو نماز پڑھتے ہوئے مستغرق ہو جانا چاہیے اللہ کی ذات میں، ٹائم کتنا لگا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ امام صاحب کو خیال کرنا چاہیے، یہ الگ بات ہے، لیکن مقتدی پھر وہاں سے نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے جب میں باہر آیا تو میری بیوی کہنے لگی اتنی لمبی نماز پڑھی، تو میں نے کہا کہ میں نے تو نہیں پڑھی، وہ مولوی صاحب آنے ہی نہیں دی، اتنی لمبی قرات شروع کر دی انہوں نے۔ تو یاد رکھیے، جو آدمی اماموں کی نمازوں کی لانپ تول کرتا ہے کہ بہت لمبی کر دی، بڑی قرات کر دی، یہ آدمی منافق ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا، یہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ البتہ نماز درمیانی ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اگر امام صاحب بصیرت ہو وہ صفوں پہ یوں نظر مار لیا کرے، جب کوئی منافق نظر آ جائے صف میں تو پھر نماز لمبی کرے، تاکہ اس جیسا الو کا پٹھا آئندہ مسجد میں نہ آئے، پاک صاف نمازی مسجد میں آئیں تاکہ خدا کا گھر اللہ کی تجلی کا مرکز بنا رہے۔ دوسری بات، حضرت عمر نے کہا ایت ساعۃ ھذہ، یہ کون سا ٹائم ہے آنے کا؟ خطبے کے دوران حضرت عمر نے ٹوکا حضرت عثمان غنی کو۔ کس کو ٹوکا؟ حضرت عثمان غنی کو ٹوکا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو عمر کا مزاج رکھنے والے خطباء ہیں وہ تقریر کے دوران بھی لوگوں کو غلط حرکت پر ٹوک دیتے ہیں، اور ٹوکنا چاہیے، یہ سنت عمر فاروق ہے۔ لیٹ آنے والے کو بھی پوچھنا چاہیے، میاں مسجد میں جمعہ پڑھنے آ رہے ہو، لیٹ کیوں آئے ہو، جلدی کیوں نہیں آتے ہو؟ یہ حضرت عمر کی سنت ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں بار بار، اہل علماء اکرام بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ عوام کو بار بار ٹوکو تاکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں جی ٹوکنا نہیں چاہیے چونکہ دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، اس کے نجی معاملے میں نہیں ٹوکنا چاہیے، دینی معاملے میں خطیب کا ٹوکنا فرض ہے، اس لیے کہ خطیب استاذ ہے، معلم ہے، معلم جب نہیں ٹوکے گا تو کون ٹوکے گا؟ استاذ نہیں ٹوکے گا تو کون ٹوکے گا؟ اور جو ٹوکنے پر برا محسوس کرے یہ اچھا طالب علم نہیں ہے، یہ اچھا نمازی نہیں ہے۔ اور جس کو ٹوکا جائے اور وہ خوش ہو کہ شکر ہے مجھے روکنے والا ٹوکنے والا کوئی عالم ربانی ہے، تو اس کو وہ جو خوش ہونے والا وہ پکا مومن ہے، رسول اللہ کا سچا غلام ہے، عاشق صادق ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے۔ تو مسجدیں اصلاح گاہ ہیں، یہاں پر خطباء ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوک کر مجھ جیسے خطیب اور عالم کے لیے سہولت پیدا کر دی کہ لوگوں کو ٹوکا بھی کرو۔ جیسے کبھی کبھی بعض لوگ لیٹ آتے ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آ رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی آدمی روک لے، وہ پیچھے بیٹھو وضو خانے میں، جب بعد میں صفیں بنائیں گے تو جگہ مل گئی تو آ جانا، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے مت آگے آؤ۔ لیٹ آئے ہو تو پھر اپنا لیٹ آنے کا حق بھی تو حاصل کرو، وہ پیچھے بیٹھنا ہے، پہلے آنے والے آگے بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے دوران خطبہ حضرت عمر نے روکا۔
تو حضرت عثمان نے اپنی معقول وجہ بیان کی، یہ نہیں کہا کہ جی کیا ہوا لیٹ آیا ہوں، تو میں بھی تو آخر صحابی رسول ہوں، مجھے تو حضور نے بغیر حساب کتاب کے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے، مجھے کیوں ٹوکا، یہ نہیں کہا، بلکہ حضرت عثمان نے فرمایا امیر المومنین انی شغلت، میں کسی کام میں مشغول کر دیا گیا تھا، میں مشغول ہو گیا تھا کسی کام میں، فلم انقلب الی اہلی حتی سمعت التاذین، بس میں اپنے گھر بھی نہیں جا سکا یہاں تک کہ میں نے اذان سنی، فلم ازد ان توضأت، بس اتنا ٹائم مجھے ملا کہ میں نے وضو کیا، وضو کر کے سیدھا آیا ہوں، تب آدھا خطبہ رہ گیا مجھ سے امیر المومنین میں کسی دنیاوی معاملے میں۔ قال امیر المومنین فرمایا والوضوء ایضا وقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یامر بالغسل، آپ نے صرف وضو ہی کیا ہے، حالانکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جانی ہے، آپ کا علم ہے کہ حضور نے جمعے والے دن غسل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عثمان غنی میلے تھے یا صاف ستھرے؟ عثمان میلا بھی ہو تو اس کی میل سے بھی جنت کی خوشبو آتی ہے، عثمان ایسا کمال کا آدمی ہے۔ عثمان وہ آدمی تھا کہ جس کے جسم سے اللہ نے جنت کی خوشبو جاری کر دی تھی، اور کیوں نہ جاری ہوتی، حضور نے اپنی 2 پیاری بیٹیاں اس کے نکاح میں دے کر فرمایا عثمان اتنا پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے، اس کا ظاہر اور باطن اتنا صاف ستھرا ہے کہ میں اس کو دوہرا داماد بنا کر خوش ہو رہا ہوں، فخر محسوس کر رہا ہوں۔ تو اب حضرت عثمان غنی نے اگر غسل نہیں کیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ صرف وضو کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ صاف ستھرے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ جمعہ والے دن نہا دھو کر اور اچھے طریقے سے ڈبل خوشبو لگا کر آیا کرے، تاکہ مسجد سے اندر آئیں خوشبو مہک جائے، نمازی آ رہا ہے جمعہ پڑھنے، اور آ کر سر نیچے کر کے بیان سننا شروع کر دے، اور اللہ سے دعا کرے یا اللہ اپنی رحمت سے یہ سارا بیان میرے دل میں اتار دے، میرے وجود پہ نافذ کر دے، میں دین سیکھنے آیا ہوں تیرے گھر میں دوسروں کو دیکھنے نہیں آیا، خطیب کی غلطی نکالنے نہیں آیا، اپنی غلطیاں نکالنے آیا ہوں۔ جب اس منہج پر مسلمان مسجد میں آتے ہیں تو پکے مومن ہوتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن کا غسل ہر جوان آدمی پر واجب ہے۔ ہر جوان آدمی پر کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی لازم ہے۔ اب یہاں جو واجب کا لفظ آیا ہے اسی سے بعض اہل علم نے کہا کہ جمعے کا غسل جو ہے نا وہ واجب ہے، تو میں اس کا معنی یوں کروں گا کہ جمعے کا جو غسل ہے اس کا اہتمام کرنا از حد ضروری ہے، بلا کسی مجبوری اور عذر کے جمعے کا غسل ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بغیر کسی مجبوری کے عام حالت میں خوشی بخوشی جمعے کا غسل نہیں کیا تو یہ آدمی گنہگار ہوگا۔ ہاں کوئی بہت زیادہ مجبوری ہو گئی اور غسل رہ گیا، صرف وضو کر کے آیا تو اس کا نماز جمعہ ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، البتہ یہ اس کے جمعے کو وہ شان حاصل نہیں ہوگی جو غسل کرنے سے شان حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسے حدیثوں میں اور سنت میں ہے۔ اسی کا اگلا جو باب ہے وہ یہ ہے باب الطیب للجمعہ، جمعہ کے لیے خوشبو لگانا۔ ان حدیثوں میں اتنا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمرو بن سلیم الانصاری کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں ابو سعید پر، اور ابو سعید نے فرمایا اشہد علی رسول اللہ، میں رسول اللہ پر گواہی دیتا ہوں۔ اب دیکھیے تابعی کا انداز دیکھو، تابعی جب روایت نقل کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے اشہد علی ابی سعید، ابو سعید الخدری پر میں گواہی دے رہا ہوں، میں خود گواہ ہوں ابو سعید خدری کا۔ کیا کہ ابو سعید نے یوں کہا تھا اشہد علی رسول اللہ، میں صحابی گواہی دے رہا ہوں رسول اللہ پر۔ یہ صحابی کی شان تھی، صحابی رسول اللہ کے گواہ تھے، اسی لیے ابو سعید فرماتے ہیں اشہد علی رسول اللہ۔ ہر صحابی رسول اللہ کا گواہ ہے، بولیے ہر صحابی رسول اللہ کا گواہ ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ رسول اللہ کا گواہ صحیح نہیں تھا تو پھر رسول اللہ صحیح ہوں گے؟ رسول اللہ کا دین صحیح ہوگا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہر صحابی رسول اللہ کا گواہ، حضور کے ہر عمل کی گواہی صحابی دیتے ہیں، اسی لیے بڑے دھڑلے سے کہتے تھے اشہد علی رسول اللہ، میں رسول اللہ پر گواہی دے رہا ہوں۔ کیا گواہی دی؟ قال، حضور نے فرمایا الغسل یوم
الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر محتلم ہر نوجوان پر جمعے کا غسل واجب اور لازم ہے۔ وَأَن يَسْتَنَّ وَأَن يَمَسَّ الطِّيبَ إِن وَجَدَ، اور دوسرا یہ ہے کہ مسواک کرنا بھی اس پر لازم ہے، اور اگر وہ خوشبو اس کے پاس ہے تو وہ لگانا بھی لازم ہے۔ مسواک کیوں؟ اس لیے کہ مسواک کرنے سے منہ کی بو ختم ہو جاتی ہے۔ اب بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، سانس لے رہا ہے، منہ کی بو آ رہی ہے تو نمازی تنگ ہوتے ہیں۔ پسینے کی بو بھی نہیں آنی چاہیے، منہ کی بو بھی نہیں آنی چاہیے، اور اگر اس کے پاس خوشبو موجود ہے تو خوشبو بھی لگائے، نہیں ہے تو مسجد کے دروازے پر خوشبو فروخت کرنے والا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے 100 روپے کی لے کر لگا لیا کرے، اور اگر اتنے پیسے نہیں ہیں تو خوشبو والے سے کہے 10 روپے مجھ سے لے لے، میرے ہاتھوں پر خوشبو لگا لے، جتنے میں میری جو جمعہ کی نماز صحیح طریقے سے خوشبو ہو جائے۔ تو عطر بیچنے والے کو بھی چاہیے کہ 5 روپے 6 روپے کی لگوا دیا کرے، کیوں؟ یا ایک آدھ شیشی ایسی رکھ لیا کرے جو اندر آنے والے کو مفت میں لگا لیا کرے، ثواب ہو جائے گا۔ مسجد نبوی میں اور مکہ المکرمہ میں ہم نے دیکھا کہ ہر آدمی کے جیب میں ہوتی ہے، بیٹھے ہوئے 8-10 بندوقوں لگا دیتا ہے۔ وہ عربوں کا یہ بہت ہی زبردست عمل ہے، اور ہمارے یہاں کبھی کبھی کچھ ساتھی جو تبلیغ والے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ کرے ہر تبلیغی ہر بندے کو خوشبو لگائے، تاکہ پھر جس کو خوشبو لگائی وہ چلے کے لیے بھی جائے، لیکن خوشبو اچھی ہونی چاہیے، خوشبو پہ پیسے زیادہ خرچ کرنے چاہیے، مہنگی خوشبو لینی چاہیے، تاکہ خوشبو سونگھنے والے کو مزہ آئے، یہ نہ ہو کہ وہ ناک پکڑ کے کہے جی مجھے سر میں درد ہو گیا۔ خوشبو مردوں والی نہیں ہونی چاہیے، زندوں والی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ قال عمرو وَأَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ واجب وَأَمَّا الْإِسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللَّهُ تعالی عالم۔ حضرت عمرو کہتے ہیں کہ غسل جو ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ تو واجب ہے، البتہ مسواک لگانا اور خوشبو لگانا اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ واجب ہے یا نہیں، لیکن غسل کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واجب ہے، یعنی لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جمعے کی نماز اسی منہج پر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر نماز ایسے ہی، فرض نمازوں میں بھی جو 5 نمازیں فرض ہیں اس میں بھی خوشبو لگا کر آنی چاہیے تاکہ مسجد میں خوشبو رہا کرے۔ جتنے نمازی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں نا، ہر نمازی یہ فکر میں ہو جائے میں اچھی سے اچھی خوشبو لاؤں گا، مسجد میں بھی اسپرے کروں گا، خوشبو لگاؤں گا۔ یہ جو کارپیٹیں پڑی ہوتی ہیں نا، ان کے اوپر آدمی اچھا سے اچھا عطر لا کر چھڑک دے، اسی طریقے سے نمازیوں کو لگا دے، طلباء مدرسے میں پڑھ رہے ہوں ان کو لگا دے، ہر ٹائم مسجد سے خوشبو آنی چاہیے۔ یہ وضو خانے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں جی آپ کے وضو خانے سے بدبو آتی ہے، تو بھائی میں نے تو نہیں پھیلائی، تم ہی تو پھیلاتے ہو، نسوار نکال کر وہاں پھینکتے ہو، تو وہاں پر تھوڑی سی وہ خوشبو والی گیٹیاں ملتی ہیں اتنی سی، لا کر وہ ڈال دیا کرو۔ ہر مسلمان اگر یہ سمجھے کہ میری جیب میں سے 100-200 روپیہ ہفتے میں مسجد کے وضو خانے میں خرچ ہو جائے، باتھ روم میں آئے تو وہاں پر بندہ آ کر وہ رکھ دے، وہاں ڈال دے وضو خانے میں، تو مسجد خوشبودار ہو جائے گی۔ اس لیے ہر مسجد میں یہ اہتمام ضروری ہے کہ نمازی یہ فکر کریں کہ ہم اپنی آمدنی میں سے 1000-1500 روپیہ مسجد کے وضو خانے اور مسجد کے اندر خوشبو میں صرف کریں گے اپنی طرف سے، تو وہ کہ مسجد کتنی اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے نا یہ ذوق پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من